إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي. معزز محترم صدر اجلاس، دیگر باوقار علماء کرام، بزرگوں، نوجوانوں، دوستوں اور ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، ساری تعریفیں، حمد و ثنا، عظمت و بڑائی، کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو خالق کائنات اور مالک ارض و سما ہے۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو ہم سب کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی مختلف کوششوں کے نتیجے میں ہم تک دین اسلام پہنچا۔ محترم حاضرین و سامعین، اس وقت ہم اور آپ جن ایام سے گزر رہے ہیں اور اب جو آگے آنے والے ایام ہیں، ان دنوں ابراہیم علیہ السلام کو، اسماعیل علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہاجرہ علیہ السلام کو بکثرت یاد کیا جاتا ہے، بار بار یاد کیا جاتا ہے، ان کے کارناموں کو، ان کی قربانیوں کو یاد کیا جاتا ہے، سراہا جاتا ہے۔ اور جس کسی کو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کوئی بات نہ معلوم ہو، ان دنوں علماء کرام خطبات جمعہ میں، دروس میں، محاضرات میں ان کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں اور بہت ساری معلومات میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہمارا موضوع آپ نے سنا تربیت اولاد، تو میں اس موقع سے، ایام کی مناسبت سے ہی جوڑ کر آپ کے سامنے بات شروع کر رہا ہوں اپنی، کہ ابراہیم علیہ السلام جن کی زندگیوں سے یا جن کی ذات سے ہمیں بہت سارے پیغامات ملتے ہیں، بہت سارے دروس ملتے ہیں، انہی میں سے ایک بہت بڑا سبق اولاد کی تربیت کے حوالے سے ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کے سلسلے میں، اولاد کی تربیت کے حوالے سے، انہیں نیک اور دیندار بنانے کے حوالے سے بہت زیادہ سنجیدہ تھے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی صفات میں، خصوصیات میں ایک بہت بڑی خصوصیت تھی۔ آپ دیکھیں، جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے مختلف قسم کی آزمائشوں سے گزارا، امتحانات سے گزارا، اور ابراہیم علیہ السلام کا کمال یہ رہا کہ وہ سارے کے سارے امتحان میں کامیاب نکلے، کھڑے اترے، تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا، اللہ نے فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کہ ابراہیم علیہ السلام کو بہت سخت آزمایا گیا۔ اللہ نے خود کہا کہ ابراہیم کو ہم نے بہت سخت آزمایا، بڑے امتحانات سے ان کو گزارا، اور کمال یہ رہا کہ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام بھی
سارے امتحان میں کامیاب نکلے، کھرے اترے۔ جب یہ کامیاب ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالی ابراہیم علیہ السلام کو ایک بشارت سنا رہے ہیں، ایک خوشخبری سنا رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ابراہیم ہم تمہاری قربانیوں سے، محنتوں سے بہت خوش ہوئے ہیں، اب ہم تمہیں ایک انعام دینے جا رہے ہیں۔ اور وہ انعام کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انی جاعلک للناس اماما، آج سے ہم تمہیں ساری دنیا والوں کا امام بنا رہے ہیں، ساری دنیا والوں کا رہبر و پیشوا بنا رہے ہیں۔ سرداری ملی ابراہیم علیہ السلام کو، مقام و مرتبہ ملا ابراہیم علیہ السلام کو، اور یہی وجہ ہے کہ آج دیکھو آپ دنیا میں ابراہیم کہتے تھے، ابراہیم یہودی کہتے تھے ابراہیم ہمارے، عیسائی کہتے تھے نہیں ابراہیم ہمارے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان سب کی تردید کرتے ہوئے کہا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی تھے، وہ صرف سچے مسلم تھے۔ بہرکیف ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی، انی جاعلک للناس اماما، ہم تمہیں ساری دنیا والوں کا امام بنا رہے ہیں۔ اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کو خوش ہونا چاہیے تھا نا، بجائے خوش ہونے کے، بجائے خوش ہو کر کے دوسرے کلمات کہیں، اس سے پہلے اس سے بہتر جملہ جو انہوں نے کہا یا ان کی فکر کو جو واضح کر رہا ہے، خوش ہونے کے بجائے انہوں نے کیا کہہ دیا؟ قال ومن ذریتی، اللہ میری ذریت کا کیا ہوگا، اللہ میری نسل کا کیا ہوگا۔ ذریت کسے کہتے ہیں؟ اولاد کی اولاد، ان کی اولاد کی اولاد، پھر ان کی اولاد کی اولاد، پھر ان کی اولاد کی اولاد، یہ ذریت، اس کو نسل کہتے ہیں۔ یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نہ یہ کہ صرف اپنے بیٹے اسماعیل اور اسحاق کی فکر کر رہے ہیں، بلکہ ابراہیم کے، اسماعیل کے بیٹے، اسحاق کے بیٹے، پھر ان کے بیٹے، یہ پوری نسل کی فکر کرتے ہوئے کہتے ہیں قال ومن ذریتی، میری نسل کا کیا ہوگا۔ میرے بھائی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کے سلسلے میں تربیت کے حوالے سے کتنے زیادہ حساس تھے، اور یہی وجہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ ہمارے بعد ایک ایسا رسول بھیج دینا، ایک ایسا نبی بھیج دینا جو ہمارے بعد ہماری نسل کی تربیت کرے گا، ان کا تزکیہ کرے گا، ان کو نصیحت کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اسی دعا کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا۔ تو میرے بھائی، یہاں جو ایک بنیادی بات بتانی تھی وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ حساس تھے اپنی اولاد کی تربیت کے حوالے سے، اور انہوں نے بڑے بڑے کام بھی کیے۔ صرف یہی ایک بات نہیں، اگر یہی موضوع لے کر ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بات کی جائے پورا گھنٹہ گزر جائے گا، لیکن مجھے ادھر نہیں جانا ہے۔ بس صرف اتنا بتا رہا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو کردار ادا کیا زندگی میں، وہ بہت سارے کارنامے، بہت سارے کردار تھے، اس میں ایک چیز یہ بہت بڑی اور بہت عظیم، اولاد کی تربیت۔ وہ لوگ ہیں جن کا رابطہ آسمان سے ہے، جن کا رشتہ آسمان سے ہے، ان کے پاس آسمان سے وحی آتی ہے، اللہ سے ان کے رابطے ہیں، اتنا ہونے کے باوجود بھی اس قدر حساس کہ بچوں کی تربیت کے سلسلے میں فکر مند۔ تو ہمیں اور آپ کو کتنا زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ اور ایک بات یہ بھی سمجھ لیں میرے بھائیوں کہ جو اولاد ہے نا، اولاد ان کی تربیت میں ماں باپ کا بہت بڑا رول ہوتا ہے، ماں باپ کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ ابھی دیکھیے آپ کی اس مسجد میں سمر اسلامک کیمپ چلا، میں سمجھتا ہوں کامیاب چلا ہوگا انشاءاللہ، کافی تعداد میں طلبہ طالبات رہے ہوں گے، یہاں اساتذہ آئے ہوں گے، معلمات آئی ہوں گی، علماء آئے ہوں گے، آپ کے بچے اور بچیوں کو کچھ دینی باتیں سکھائی ہوں گی، تربیتی کچھ باتیں بتائی ہوں گی۔ پروگرام ختم؟ کیا سب ختم؟ نہیں، یہ تو بس صرف ایک راہ دکھائی جا رہی ہے۔ ماں باپ اگر اپنے بچوں کے سلسلے میں سنجیدہ ہو جائیں تو جو کردار ادا کریں گے تربیت میں ماں باپ اور اس سے پہلے ماں، وہ کردار کوئی دوسرا ادا نہیں کر سکتا۔ تو ماں باپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ کیوں جانتے ہیں آپ کہ جو بچے ہیں نا، بچے ہمارے چھوٹے چھوٹے ننھے بچے، یہ بچے شعوری طور پر ہو یا غیر شعوری
طور پر اپنے ماں باپ کی ایک ایک حرکت کو نقل کرتے ہیں، اپنے اندر لیتے رہتے ہیں، جان بوجھ کر ہو یا انجانے میں ہو، ماں باپ کی ایک حرکت کو نوٹ کرتے ہیں اور اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچوں کو اپنے ماں باپ سے حد درجہ محبت ہوتی ہے، عقیدت ہوتی ہے، اپنے ماں باپ کو بہت زیادہ بچے چاہتے ہیں، اور اپنے ماں باپ کو بچے اپنا آئیڈیل نمونہ اسوہ بناتے ہیں۔ ماں باپ جو کریں گے بچے وہی کریں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر بچوں کو دیندار بنانا ہے تو ماں باپ کو دیندار بننا پڑے گا، اگر بچوں کو نمازی بنانا ہے ماں باپ کو نمازی بننا پڑے گا۔ اس لیے میرے بھائی کہ بچے ماں باپ سے حد درجہ محبت کرتے ہیں، اور جانتے ہیں آپ صحابہ کرام کے زمانے میں بھی یہی بات رہی تھی کہ زمانے جاہلیت میں بھی لوگ اپنے ماں باپ سے اس قدر محبت کرتے تھے، ایسی عقیدت رکھتے تھے کہ جب کبھی قسم کھانے کی ضرورت پڑتی تھی تو اپنے باپ دادا کی، ماں باپ کی قسمیں بھی کھایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم کھائی باپ دادا کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو کہا، یا عمر ان اللہ ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم، اے عمر اللہ تمہیں اس بات سے منع کرتا ہے، روکتا ہے کہ اپنے باپ دادا کی قسمیں کھاؤ، نہیں کھانی چاہیے۔ من کان حالفا فلیحلف باللہ، ہاں جس کسی کو اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے، تاکید پیدا کرنے کے لیے، اپنی بات کو منوانے کے لیے، حق ثابت کرنے کے لیے اگر قسم کھانے کی ضرورت پڑے فلیحلف باللہ، تو صرف اللہ کی قسم کھاؤ۔ یہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی کس کو؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قسم کھائے ہیں، باپ دادا کی قسمیں کھاتے تھے۔ یعنی زمانے جاہلیت میں ایسا مزاج تھا کہ جب کسی کو کوئی بات بتانی ہوتی، کوئی اہم میسج دینا ہوتا، اپنی بات میں وزن پیدا کرنا ہوتا تھا تو ماں باپ کی قسمیں کھایا کرتے تھے۔ اور ایک بات یہ بھی کہ صحابہ کرام کو جب کبھی اپنی قیمتی سے قیمتی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرنی ہوتی تھی تو کیا کہتے تھے؟ فدا ہو ابی و امی، فدا ہو ابی و امی، کہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان۔ کیونکہ بچوں کی نظر میں سب سے بڑا سرمایہ، قیمتی سرمایہ کیا ہے؟ ماں باپ ہوتے ہیں۔ اسی لیے میرے بھائی بچے ماں باپ کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کرتے ہیں، نقل کرتے ہیں، کیونکہ انہیں اپنے ماں باپ سے حد درجہ محبت ہوتی ہے۔ اسی لیے دیکھو جب ہرقل بادشاہ نے ابو سفیان کو گرفتار کروایا، اور جب ابو سفیان گرفتار ہو کر آئے تھے تو ہرقل بادشاہ نے ابو سفیان سے پوچھا تھا کہ جو نبی آیا ہے مکے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بما یامرکم، وہ تمہیں کن چیزوں کا حکم دیتا ہے، کیا تعلیم ہے اس کی؟ ابو سفیان نے کہا تھا، وہ ہمیں کہتا ہے اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، ایک اللہ کی عبادت کرو یہ کہتا ہے، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو یہ بھی کہتا ہے، اور ساتھ میں ایک جملہ اور بڑھایا اور کہا، اور یہ بھی کہتا ہے وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاءَكُمْ، تمہارے باپ دادا جو کہتے ہیں نا اسے چھوڑ دو، باپ دادا مت کرو کہ ارے آج تم نئی نئی بات لے کر آئے ہو، باپ دادا تو یہی کرتے چلے آئے، باپ دادا تو یہی کہتے چلے آئے۔ تو اپنے باپ دادا کے بارے، اپنے باپ دادا کی جہاں تک بات ہے کہ وہ جو کہتے ہیں اس کو چھوڑ دو۔ تو میرے بھائیوں کہنا یہ ہے کہ والدین جو ہے یہ بڑا کردار ادا کرتے ہیں۔ اور ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ تربیت کے باب میں میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ بچہ ہمارا چھوٹا ہے، 3 سال کا ہے، 4 سال کا ہے، اور غلطی کرتا ہے تو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، یار یہ چھوٹا بچہ ہے، بڑا ہوگا سمجھ جائے گا، بڑا ہوگا سمجھ جائے گا۔ ہاں بچہ گالی دے رہا ہے، توتری زبان میں گالی دیتا تو ہم ہنستے ہیں گھر والے، کیسے گالی دے رہا ہے، ہاں تو اس طرح کچھ غلط جملے بولتا ہے تو ماں باپ کو ہنسی آتی ہے، کیسے کہا تھا اپنے، اس طرح ہم لوگ کہتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، بچہ جب کوئی غلطی کرے آپ یہ مت سوچو کہ بڑا ہوگا سمجھ جائے گا، جب غلطی کرے تب ٹوکو اسے، فوراً اس کی اصلاح ہونی چاہیے، بات کے لیے مت چھوڑو، جب غلطی کرے گا آپ تب ٹوکو گے اس کی اصلاح ہو جائے گی۔
گئی. جیسے ایک دو مثال دیکھیں میں بات ختم کر دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بٹھا کر اپنے ساتھ کھانا بھی کھایا کرتے تھے، ایک تشتری میں، ایک پلیٹ میں. عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6-7 سال کی عمر کے بچے ہیں، وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا ایک پلیٹ میں، تو کھانے کے دوران میرا ہاتھ کبھی اس کنارے کبھی اس کنارے کبھی درمیان میں، میرا ہاتھ چاروں طرف گھوم رہا تھا. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا میری حرکت کہ میرا ہاتھ چاروں طرف گھوم رہا ہے، تو کہتے ہیں یا غلام، فوراً مجھے کہتے ہیں اے بچے سم اللہ، ایک تربیت نصیحت کر رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے بچے جب کھانا شروع کرو تو اللہ کا نام لے کر کھاؤ، اور جو تمہارے قریب ہو وہیں سے کھایا کرو، دائیں ہاتھ سے کھایا کرو. یہ نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرے. آپ نے یہ نہیں سوچا عمر بن ابی سلمہ ابھی چھوٹے ہیں، بچے بڑے ہوں گے سمجھ جائیں گے، نہیں، جب غلطی دیکھ رہے ہیں فوراً ٹوک رہے ہیں. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر راستے سے گزر رہے تھے. بچے ہیں نا، چھوٹے بچے تھے، وہ بچوں کی عادت ہوتی ہے عام طور پر راستے سے گزرتے ہیں، کوئی کھانے پینے کی چیز دکھی تو اٹھایا منہ میں کپ سے ڈال لیا. ایسے ہی تھے بچے. حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے جا رہے ہیں، کھجور پڑی دکھائی دی. حسن رضی اللہ تعالیٰ چھوٹے بچے تھے، انہیں کیا پتا، فوراً کھجور اٹھایا منہ میں کپ سے ڈال لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو یہ نہیں کہا ارے حسن تو چھوٹے بچے ہیں، ابھی جو بڑے ہوں گے سمجھا دیں گے، نہیں، فوراً کہا کخن کخن، تھوک دو حسن، تھوک دو. کیا کہا انہوں نے، کہا جملہ کہا کہ اما تعلم ان لا ناکل الصدقہ، کہ کیا تم اس بات کو نہیں جانتے کہ ہم لوگ صدقہ نہیں کھایا کرتے ہیں، یعنی صدقہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے، ہو سکتا ہے صدقے کی کھجور ہو. یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کیسی تربیت کر رہے ہیں. تو میرے بھائیوں، بچہ جب غلطی کرے فوراً تربیت کرو. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تربیتیں کی ہیں، اور اپنے بچوں کا ایمان عقیدہ یہ تربیت میں شامل ہے. ایمان مستحکم کرو، پختہ کرو، مضبوط کرو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اثر کیا تھا جانتے ہیں؟ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے انس رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال رہے. دن بھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے تھے، خدمت کرتے تھے، پھر گھر آیا کرتے تھے. ایک دن گھر آئے تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں بیٹے انس آج تھوڑا آنے میں تاخیر ہو گئی، کیا بات ہے دیر سے پہنچے ہو؟ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں امی جان، آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام سے بھیج دیا تھا اور اس کام کو کرنے میں تاخیر ہو گئی، اس لیے میں ذرا لیٹ ہو گیا. تو پوچھا پھر ماں نے بیٹا انس یہ بتاؤ وہ کام کیا تھا، کس لیے اللہ کے نبی نے بھیجا تھا؟ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں امی جان انہا سر، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک راز ہے، میں آپ کو بھی نہیں بتاؤں گا. یہ چھوٹے بچوں کی تربیت نبی ایسے کر رہے ہیں کہ راز کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے ماں کو بھی نہیں بتایا. آج 4 آدمی بیٹھ کر کے مسجد میں، مدرسے میں، یہاں وہاں ایک مجلس منعقد کرتے ہیں، مشورے کی بات کرتے ہیں. مجلس امانت ہوتی ہے، ایک رائے مشورہ ہوتا ہے، کچھ راز کی باتیں ہوتی ہیں. ابھی مجلس ختم نہیں ہوتی وہ راز فاش ہو جاتا ہے. راز کی حفاظت جو بڑوں سے نہیں ہوتی ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کر کے بتایا کہ بچوں کو بھی راز کی حفاظت کرنی آنی چاہیے. بہرکیف باتیں اور بھی ہو سکتی ہیں، لیکن میں اسی پر اپنی گفتگو ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ رب ذوالجلال تربیت کے باب میں جو کردار ماں باپ کا ہے، والدین کا ہے، سرپرستوں کا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.